بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جماعت ناہم نظم پیام لطیف کی ایکسرسائز سے سوال نمبر 2، اور یہ سوال ہے سوالات کے مختصر جواب کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم اس کی پہلے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظم پیام لطیف کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نظم کا جو متن ہے عزیز طلبہ وہ ہم سامنے رکھیں گے، اور اس میں سے جو سوال کیے گئے ہیں ان کے ہم آنسر کریں گے۔ پہلا سوال کیا گیا ہے، شاعر نے کس کا آسرا ڈھونڈا ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے، شاعر نے اللہ تعالی کی ذات کا آسرا ڈھونڈا ہے۔ پہلا کوشچن کیا تھا اور اس کا ہم نے دیا آنسر۔ اس کے بعد جناب دوسرا جو کوشچن ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ہے، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت اسے ملتی ہے، یعنی دوسروں پر اگر برتری ملتی ہے، بڑھائی ملتی ہے، تو کس کو ملتی ہے؟ اسے ملتی ہے جو اپنی ذات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام کو پہچان لے اور اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک جان لے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اسے دوسروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اسے دوسروں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا کوشچن ہے عزیز طلبہ، شاعر نے تو ہی اعلیٰ اور تو ہی علیم کسے کہا ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے عزیز طلبہ، شاعر نے رب رحیم کو تو ہی اعلیٰ اور تو ہی علیم کہا ہے۔ شاعر نے رب رحیم کو تو ہی اعلیٰ اور تو ہی علیم کہا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے پاس ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ ہے 4، چوتھا کوشچن ہے، شش جہاد سے کون سی جہت مراد ہے؟ یعنی کہ شش جہاد سے شاعر نے کون سی جہت مراد لی ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جو آنسر ہے عزیز طلبہ وہ ہے، شش جہاد سے مراد 6 سمتیں ہیں، یعنی 6 سمتیں شش جہاد سے مراد لی گئی ہیں، یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ، یہ جو 6 سمتیں ہیں، ایک تو چاروں طرف ہو گیا اور پھر ایک اوپر اور نیچے کی جو سمت ہے، یہ ڈال کے ٹوٹل جو ہے وہ 6 سمتیں بنتی ہیں۔ تو شاعر نے شش جہاد سے مراد 6 سمتیں جو ہیں وہ لی ہیں۔ 5واں کوشچن ہے عزیز طلبہ، شاعر نے گوہرے بے بہا کو چھوڑ کر کس سے دامن بھر لیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے، آپ اس کا آنسر سنیے۔ اس کا ہمارے پاس آنسر ہے، شاعر نے گوہرے بے بہا کو چھوڑ کر سنگریزوں سے دامن بھر لیا ہے۔ اصل میں نظم میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو گوہرے بے بہا ہے وہ نیکی کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس کا شاعر نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا بنانے سے پہلے عہد کیا تھا کہ تو میرا رب ہے، اور رب کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا اور اس کی بندگی کا عہد کیا تھا کہ میں تیری بندگی کروں گا، لیکن دنیا میں آ کر انسان جو ہے وہ بھول گیا اور اس نے گوہرے بے بہا کو چھوڑ دیا، نیکی کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے وہ بدی اور برائی کے پیچھے لگ گیا، بدی اور برائی کرنے لگ گیا۔ تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ شاعر نے گوہرے بے بہا کو چھوڑ کر سنگریزوں سے دامن بھر لیا ہے، یعنی پتھر کے ٹکڑوں سے، ڈھیلوں سے جو اس نے اپنے دامن کو جو ہے وہ بھرا ہے۔ چھٹا اور آخری کوشچن ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس، وہ ہے، شاعر کی کشتی کے رخ کو کس نے موڑ دیا ہے؟ شاعر کی کشتی چل رہی ہے اور پھر اس کشتی کے رخ کو موڑنے والا کون ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے، گناہوں کے طوفان نے شاعر کی کشتی کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ کشتی نے تو لگنا تھا کنارے، ایک کنارے سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا، تو دریا کو عبور کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کنارے لگنا تھا، لیکن گناہوں کا طوفان آیا اور وہ کشتی کنارے سے نہ لگ سکی، بلکہ گناہوں کے طوفان نے شاعر کی کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ تو جی طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق پیام لطیف، یعنی نظم جو ہماری پیام لطیف ہے اس کے سوالات کے مختصر جواب۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔